ایک پوری زندگی کی وضاحت بھی تو ہونی چاہیے. میں آیا کیوں ہوں, میں جا کیوں رہا ہوں, میں اس مقام حیات پر آ کے رکا کیوں ہوں, کیا میرے اور کسی جانور کی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ خواتین و حضرات, اگر اللہ نہ ہو تو کوئی فرق نہیں. آپ 1000 دانشور ہوں, 120 کتابیں لکھ کے مریں, آپ آرٹ اور فنون میں چاہے جتنے بڑے انقلاب پیدا کر لیں, مگر آپ کی اور جانورانہ حیات کی ابتدا و انجام میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی پیدا ہوئے, کھایا پیا, ڈیوٹیاں سر انجام دی, جو کام لکھا تھا ان کے نصیب میں انہوں نے کیا, اور آخر میں سوکھی ہڈیوں کا ڈھیر بن کے رہ گئے. انسان بھی آپ زیادہ زیادہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جانور سے بہتر گفتگو, ہم نے پولیٹیسائز کیا اپنے آپ, ہم نے ڈراماٹائز کیا اپنے آپ کو, ہم نے کلچر میں بڑی ترقی کی, اور سارا کچھ کرنے کے بعد ہم بھی اسی طرح ہوا کے جھونکوں میں بدل گئے, اور سراب حیات جو ہے اس نے ہمیں نگل لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ if we don't have to do anything else but to die. آپ کو پتا ہے جب سیسیفس نے ٹیل لکھی, اور وہ ایک ایگزسٹینشلزم کی بیسک ٹیل ہے کہ زندگی بورڈم, ہارر اور گلوری کا مکس ہے. زندگی اس کے سوا کچھ نہیں. ایک بوریت طویل ہے زندگی, ایک ہارر ہے جو پھیلا ہوا ہے, جو ہر وقت پیدا ہوتے ہی ہم پہ موت کا خوف جو ہے وہ سوار رہتا ہے. ہاں کہیں کہیں اس تاریک پس منظر میں کوئی ستارہ چمک جاتا ہے, کوئی شہاب ثاقب ٹوٹ کے گزرتا ہے, لمحہ بھر کی ایک روشنی نصیب ہوتی ہے, پھر وہی تاریک طرح اندھیرا. لارڈ برٹرن رسل نے کہا تھا, اور وہ خدا کو مانا ہوا بھی نہیں تھا, مگر آپ اگر اس کے الفاظ سنو تو میرا خیال ہے 21ویں صدی اس فلاسفر کے نام سے منسوب ہے, اور یقیناً اس نے خلاصہ 21ویں صدی کی زندگی کا بھی دیا ہے. اس نے کہا میرا حال یہ ہے کہ ایک وسیع ترین تاریک سمندر میں جہاں آندھیاں اور جہاں برق و باری ہو رہی ہے, جہاں شرارے پھوٹ رہے ہیں آسمان سے, ہاتھ سے ہاتھ سجھائی کو نہیں دیتا, آنکھیں کھلنے نہیں پاتی, ایک پتوار نہیں ہے میرے ہاتھ میں, ایک ٹوٹی پھوٹی سی کشتی ہے, مجھے کوئی منزل نظر نہیں آتی, کوئی مقام نظر نہیں آتا. ہاں جب کہیں کہیں بجلی چمکتی ہے تو مجھے دور کسی ساحل کی جھلک نظر آتی ہے, پھر اتنا ہی اندھیرا ہو جاتا. اگر آپ قرآن میں پہلے سپارے کی آیات پڑھو تو میرا خیال ہے 1500 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی قسم کی استعارے میں انسان کی بے بسی کا ذکر کیا ہے. اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر زمین کی حدود سے ہم نے باہر نہیں نکلنا, اگر خواتین و حضرات ہم نے اس زمین میں اپنی زندگی مختصر کو, اس فسانہ حقیر کو یہیں تک ختم ہونا ہے, then we are nobody, there is no pleasure. پھر جاپانی ٹھیک کرتا ہے, جاپانی بالکل ٹھیک کرتا ہے, خودکشی کمٹ کرنے والا بالکل صحیح کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے why does a man commit suicide. The basic thing is اس لیے کہ زندگی گزارنے کی آرگومنٹ ختم ہو جاتی ہے, اس کے دل سے زندگی کی آرزو, رشتے, ناطے, تعلقات سارے ختم ہو جاتے ہیں. وہ مرنے سے پہلے پاگل ضرور ہوتا ہے آپ کی نظر میں, اس لیے کہ وہ چیزیں جو ہمیں زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہیں وہ اسے زندہ رکھنے میں مدد نہیں دیتی, اس کی آرگومنٹ فار لائف ختم ہو جاتی. اس لیے وہ موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہے. اور ہم جو کچے دھاگوں سے بندھی ہوئی سرکار ہیں, ہمیں موت تک رشتے, ناطے, دوسری چیزیں روکتے چلی جاتی. یہ چپ ہے نا روح, یہ باریک ترین ذرے کی شکل میں جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کے کسی حصے میں چھپائی گئی ہے, اس کا حال بالکل یہ ہے کہ اگر کمزور رشتے ناطے ہوں تو آسانی سے نکل جاتی ہے, اگر دنیا کے تعلقات مضبوط سے اس میں قائم ہوں تو بڑی مشکل سے نکل. آخری وقت میں جب فرشتے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر تو نہیں آتے, مگر جب وہ اس چپ کو نکال کے آپ کو تقسیم و واپس لے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس شخص نے زندگی کس دلچسپی سے گزاری ہے, کتنے انہماک سے, کتنے تعلق سے گزاری ہے.
پھر کہا کہ نیک آدمی کی روح آسانی سے نکل جائے۔ نیک آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے اپنے تعلقات کا جائزہ لے لیا، اپنی ترجیحات کا فیصلہ کر لیا، اور وہ ہر تعلق کے دنیا میں ہر تعلق کے باوجود اسے پورا احساس ہے کہ میرا اصل تعلق میرے رب کائنات سے ہے، میں نے لوٹ کے جانا ہے، تو خدا کی محبت اسے باقی محبتوں پہ غالب نظر آتی ہے، روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ باقی گلیورز ٹریول تو سنی ہوگی، آدمی کتنا بھی قداور ہو، کتنا مضبوط ہو، کتنی بڑی قد و قامت کا مالک ہو، اگر دھاگوں سے بھی باندھ دیا جائے تو وہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ خواتین و حضرات، یہ بیسک ڈیسیشن ہے جو آپ لوگوں کو کرنا ہوتا ہے کہ زندگی کی ٹیمپریری پرائیورٹیز سے بڑھ کر پوری زندگی کی پرائیورٹیز کیا ہیں۔